آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبروا على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال وإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. صدق اللہ المولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں شرف بخش، وہ شرف جس کے منتظر تمام انبیاء اور رسل. میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں سورۃ الکہف کی ہیں، جس کے اندر 4 واقعات انبیاء علیہ السلام کے، اور یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں اور اخلاق و آداب کی باتیں ہیں اور اسرار کی باتیں. ہمیں اس سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ پہلے سے کسی کے شاگرد نہیں تھے. آدم علیہ السلام کسی کے شاگرد نہیں تھے، ان کے کوئی استاد نہیں تھے. نوح علیہ السلام کے وہ کسی کے شاگرد اور کوئی ان کا استاد نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کوئی استاد نہیں اور وہ کسی کے
شاگرد نہیں۔ اسی طرح یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء اور رسل جو ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے ذانو ادب طے کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم دینے والے ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی ہے اور اس پر وہ امت کو تعلیم دینے والے، اس لیے وہ ان کو کسی کے سامنے شاگرد بننے یا علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایسا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے غار حرا میں جب پہلی وحی کو کہا کہ اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنے والا شاگرد ہوتا ہے اور پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، تو مانا بقاری آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو کوئی آ کر جبرائیل ہو یا کوئی اور اگر آ کر کسی رسل یا انبیاء سے نبیوں سے کہے کہ پڑھ، تو یہی بات ہوتی ہے، وہ پڑھنے والے نہیں بلکہ وہ پڑھانے والے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ معلوم ہوا اس کے بعد یہ بات ہے کہ رسول کا مقام ایسا ہے کہ وہ ہر کام امت کی تعلیم کے لیے کر کے انہیں تعلیم دیتا ہے اور کسی سے تعلیم نہیں حاصل کرتا۔ اگر کوئی کسی کو تعلیم دینا چاہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا، نہ یہ قبول ہوتا۔ ایک اور ہے کہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کہیں جا کر کے آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرمایا کہ آپ کہاں پر جاتے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہاں پر تورات کا جو کوئی عالم ہے تو اس کے پاس یہ بنی اسرائیل کے واقعات اور تورات کے اندر کچھ معلومات ملتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت کی نہیں۔ وہ کیا سمجھے کہ شاید ہم کو یہاں معلوم نہیں، وہاں بھی ذرا معلوم کر کے یہاں سرکار کیا فرماتے ہیں اس کے لیے دیکھیں گے۔ تو اس طرح کبھی ہرگز نہیں ہوتا کہ رسول ہو کر وہ کسی کے سامنے شاگرد بن کر ان کے پیچھے چلے یا ان کی اتباع کرے یا ان سے علم حاصل کرے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہاں پر انوکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جانب سے یہ حکم ہوا کہ تم جاؤ اور میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے سے ملاقات کرنا۔ کیا وجہ تھی؟ جو روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جب بیان فرما رہے تھے، یعنی تعلیم دے رہے تھے، علم اپنی امت کو دے رہے تھے، اس بیان میں کسی نے آپ سے سوال کر دیا کہ کیا اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا، یعنی جانکاری رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، کیونکہ آپ اتنے اولو العزم اور اتنے بڑے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ بات تو صحیح تھی، کیونکہ اس وقت ظاہراً تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا سامنے جو روبرو یا وہاں پر موجود جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں آپ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والا۔ لیکن یہ علم ظاہری کی بات ہے،
رسول جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ قانون بنائے امت کو، وہ قانون ساز ہے، یعنی کہ وہ آج کی زبان میں لا میکر ہے۔ قانون جو وہ بناتا ہے پہلے والے قانون کو توڑ بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، نئے قانون نافذ کر سکتا ہے، یہ حق اس کو ہوتا ہے۔ وہ قانون جو ہوتا ہے امت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذریعے وحی ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں، نبی کا مقام ایسا ہے کہ وہ کسی رسول کی شریعت کو فالو کر کے اس کے بعد اسی دین کو پیش کرتے ہیں، اسی دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ خبر دینا۔ تو جتنے بھی میں نے بتایا کہ انبیاء اور رسل گزرے، اپنی شریعت کے بنانے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو تم میری شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ظاہری علوم اور شریعت کے احکام جانتے اور نافذ کرتے تھے، ان کا کہنا بالکل صحیح تھا، لیکن علم ظاہر کے بعد علم باطن بھی ہے۔ ظاہری علوم جتنے ہیں یہ ہمیں ہمارے درمیان، ہمارے آپس میں ایک انسان کے ساتھ ایک انسان کا جو رشتہ ہے، ایک بندے سے ایک بندے کا جو رشتہ ہے، ایک بندے کا اس کے ساتھ اس کے اطراف اور اطناف جتنے موجودات ہیں، جیسے حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، تارے ہیں، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، زمین، ان سے بھی اس کا ایک رشتہ ہے، اور اسی وقت اس کا رشتہ اپنے پیدا کرنے والے رب و مالک کے ساتھ بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو رشتہ ہے اس کے لیے قانون چاہیے کہ ایک دوسرے کے درمیان کس قانون سے ہم چلیں، اس کا نام شریعت ہے۔ یہ قانون ہے آپس میں ہمیں چلنے کے لیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ پورے کا پورا دین یا پورے کا پورا علم وہیں پر ختم ہو گیا، وہ پورا علم وہیں پر پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات و ریاضات تو ایک طرف ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑنا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بڑھنا، اور اس کے لیے ہمیں علم باطن کی ضرورت ہے، جو سب کو عام طور پر نہیں دی جاتی، نہ ملتی ہے، بلکہ ان کو ملتی ہے جو اس کی جستجو میں اس کے راہ میں نکلتے۔ اور وہاں جو علم ہے نہ مکمل ہوا، اگر کوئی کہے کہ مجھے جو بھی ہے علم میرے سے زیادہ جاننے والا آج کوئی نہیں ہے، وہ بات غلط ہوں گی۔ اگر اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میرے برابر کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی خطا گناہ ہو جائے گا کہ اللہ سے زیادہ تو کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہے کسی بھی بندے سے دوسرے بندے کو زیادہ علم دے سکتا ہے، ظاہری اور باطنی۔ جو باطنی علوم ہوتے ہیں اس کا تبارک و تعالیٰ علم لدنی کہتا ہے، اپنے پاس کا علم، جیسا کہ اپنے پاس جو اس کا ذات کا علم ہے، وہ ذاتی علم، اور اس کے قرب کے لیے جو کچھ علوم کی ضرورت ہے وہ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور اسی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوا کہ مولا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، فی الحال تو ان سے بڑا عالم تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اگر وہ دل میں یہ سمجھ بیٹھے کہ تمام مجھے ہی حاصل ہے، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچتے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ سوالات کرتے تو آپ ان کے جوابات دیتے، اور اتنی دیر تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انداز گفتگو کو بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ کو موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب عطا تھا۔ تو اس لیے یہ دل میں نہ خیال ہو جائے کہ میرے برابر کوئی دوسرا اللہ سے ہم کلام کرنے والا اور بھی کوئی ہے یا نہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے ہم کلام ہونے والا ہوں ظاہری طور پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ باطینی طور پر اور بھی بندے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بالراست بات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم کیا کہ آپ میرے خاص بندوں میں سے ایک بندے سے آپ ملاقات کیجیے گا۔ کب؟ تو کیسے؟ آپ نے دریافت کیا میں کہاں جا کر کے ان سے کس طرح ملوں؟ تو حکم ہوا کہ تم ایک مچھلی اپنے ساتھ لے کر جانا اور بحری سفر کرنا، مجمع بحرین تک جانا، جہاں تک جس جگہ پر بھی وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو فوراً اسی جگہ پر اتر جانا اور وہ بندہ آپ سے ملاقات کرے گی۔ تو غرض آپ اپنے شاگرد اپنے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکلے اور کشتی میں اپنا ناشتہ اور سب چیزیں رکھ کر جب آپ سفر پر نکلے تو آپ نے کہا ان سے روایت جب چڑیا تھی وہ اس حال موسیٰ لفتاہ، اور اس وقت کا دور اس وقت یاد دلایا کہ وہ اس حال موسیٰ لفتاہ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے اپنے غلام سے خادم سے یعنی یوشع علیہ السلام سے کہا لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں رکوں گا نہ تھکوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں مجمع بحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ لما بلغ مجمع بینہما، اور جب ان دونوں پہنچے مجمع بحرین پر، نسیا حوتہما، وہ اپنے اس مچھلی کو جو ساتھ لے کر آئے تھے اس کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی پانی میں جمپ کر گئی، زندہ ہو گئی اور اپنا راستہ پکڑ کر بہت تیزی سے آگے نکل گئی۔ لما جاوزا قال لفتاہ، جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے غلام سے خادم سے آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم کو وہ ناشتہ لائیے کھانے کے لیے جو ہم لے کر آئے تھے ہمارے سفر میں، یعنی آج کی منزل بڑی مشکل کی پہنچی ہے، یہ کہ ہم یہاں تک آ کر تھک گئے ہیں، اب کچھ کھا لیں گے۔ قال، موسیٰ کے ساتھی صاحب خادم نے کہا یعنی یوشع علیہ السلام نے کہا قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الہدى، کیا آپ نے دیکھا کہ میں جب اس صخرہ یعنی پانی کے اندر جو ایک ٹیلا تھا تو وہاں سے گزرا تو میں اس مچھلی کو بھول گیا۔ کیا ہوا کہ وہ جب بیٹھے پانی پر، پانی سے آپ وضو فرما رہے تھے تو پانی کا خطرہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں چلی۔ وہ ماں انسان اس وقت کا جو موقع اور واردات ہوئی اس کو بھول گئے یوشع علیہ السلام، وہ انسانی تو الا الشیطان،
وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے کوئی اور نے نہیں، شیطان نے مجھے بھول ڈال دی، میں بھول گیا، ان اذکرہ، کہ میں آپ کو اس بات کے ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور وہ پانی کے اندر، بحر کے اندر، اس سمندر میں ایک عجب سبیل، راستہ پکڑ کر کے چلی گئی۔ اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جس مقام پر ہم کو پہنچنا ہے وہاں سے ہم کو اب وہیں سے راستہ لینا تھا۔ خالا ذالک ما کننا نبغی، آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک، وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں یہاں آئے، ہم جس کو چاہتے تھے، جو جگہ تھی، قال ذالک ما کننا نبغی، ہم اسی کی تو تلاش کر رہے تھے اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ فارتد علی آثارہم، آپ نے حکم کیا کہ چلو تم اپنی کشتی کو ریورس کرو اور جس راستے پر مچھلی جہاں پر زندہ ہوئی تھی وہاں تک واپس چلو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرتد، واپس اپنے پیروں پر لوٹ گئے، علی آثارہما، اسی آثار، انہی نشانیوں پر، اساساً ارادہ کرتے ہوئے۔ تو وجد عبدا، وہاں پر پہنچے تو ایک صخرہ تھا، یہ ٹیلے کے جیسی جگہ تھی جہاں پر سمندر کے کنارے نشانی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، وہاں پہ اتر گئے دونوں۔ وجد عبدا من عندنا، وجد، انہوں نے پایا ایک بندے کو، من عبدنا، ہمارے ہی ایسے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے وہاں پر حاضر پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو دیا ہے اپنی جانب سے رحمت، رحمتا من عندی، وعلمناہ، اور ہم نے ان کو علم دیا، سکھایا ہے، من لدنا، ہم اپنے پاس سے، علمن، علم جو اپنے پاس کا ہے، من لدنا علمن، ہم نے ان کو دیا۔ کیا ہوا کہ جیسے ہی اترے وہاں پر ہری بھری گھاس موجود تھی، اس گھاس پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سبز نقاب منہ پہ ڈالے ہوئے تھے، سب کچھ سبز، زمین بھی گھاس کی وجہ سے سبز، ان کا لباس بھی سبز، اور چہرے پر نقاب ڈالے تھے۔ تو وہ جو ہیں حضرت خضر علیہ السلام، جو ہم خضر کہتے ہیں، عربی لفظ ہے وہ خضر، خضر علیہ السلام، خضر یخضر، ہرا ہونے کو کہتے ہیں، گرین ہونے کو کہتے ہیں، ہری چیز ہے نا، تو ان کے ہر چیز وہاں پر ہری تھی، تو انہوں نے کہا کہ خضر، وہ خضر علیہ السلام ہمیشہ ہرے بھرے ہی رہتے ہیں، ان کو ہرے بھرے شاہ بھی کہتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کی حکومت، ان کا حکم تمام دریاؤں پر چلتا ہے اور بادلوں پر چلتا ہے، سمندروں پر چلتا ہے، سب پر آپ کا حکم چلتا ہے۔ اور وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے سامنے نقاب ڈال کر، تو آپ نے فوراً ان کو، موسیٰ علیہ السلام کے نے ان کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا مقصد ہے، جاننا ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ اور اپنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کروں، اتباع کروں، کوئی رسول کسی دوسرے بندے کا اتباع کرنے کا اس کو مطلب موقع نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کرتا ہے، نہ دیا جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی ایک ایسے رسول اور نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اتباع کریں اس بندے کی۔
کیوں کہ انہیں جو جاننا ہے وہ احکام ظاہری نہیں ہے بلکہ علوم باطنی ہے۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی، اس لیے کہ آپ مجھے تعلیم دیں، مما علمت رشدا، اس علم میں سے جو آپ کو رشد کا علم آپ کو جو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے کیا کریں، تعلیم دیں۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری علوم کے قانون ساز بھی علوم باطنی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا، اللہ کے بندے کی اتباع کر کے لیں۔ تو رشد کیا چیز ہے یہ بھی بہت گہری سمجھ کی ضرورت ہے۔ جو سمجھ جو ہماری ہے معمولی، اس سے بہت اونچی سمجھ ہے جس کو رشد کہتے ہیں۔ رشد میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رشد سے مادہ ہے وہ روح ہے، رشد دینے والا مرشد ہوتا ہے، وہی رشد آپ کو دیتا ہے۔ راشد بھی ہوتا ہے، رکھنے والا علم کا، اور دینے والا مرشد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی اتباع کا حکم، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اتباع کروں۔ تو ان واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک جلیل القدر نبی، احکام شریعت کے فائز کرنے والے، علم باطن کے لیے کسی اور کی اتباع، بندے کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اخلاق ہیں، یہی اخلاق ہوتے ہیں شاگرد کے اور استاد کے درمیان، یعنی راشد اور مرشد اور مرشد کے درمیان۔ مرشد کہتے ہیں رشد کا علم دینے والا، اور مرشد کہتے ہیں رشد کا علم لینے والا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کون مرشد ہے اور کون مرشد ہے۔ جو بھی ہرے کپڑے پہن لیا تو انہیں مرشد ہو، کیا مرشد کیا بولتے ہیں؟ مرشد نہیں، مرشد رشد کا علم لینے والا مرشد ہے، دینے والا مرشد نہیں، دینے والا مرشد ہے۔ علم کا دینے والا بھی ہوتا ہے، علم ظاہری کا اور علم باطنی کا۔ علم باطنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کیا بتایا؟ من لدن علما، ہمارے پاس کا ذاتی علم ہے اس کے پاس، اور اس کا دینے والا کون ہوتا ہے؟ مرشد ہوتا ہے۔ کیا ہے وقت؟ بس لاوے تو قال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے عرضی پیش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انکا لن تستطیع معی صبر، انکا بے شک تو لن تستطیع استطاعت نہیں رکھتا، معی میرے ساتھ صبر کرنے کا۔ سب سے پہلا کنڈیشن انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ میرے ساتھ جب میری اتباع کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تجھے استطاعت ہی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہ کر صبر کر سکے۔ اس نے کہا کہ تم دو آدمی ہو، تمہیں ایک کے لیے ہی اجازت ہے، تمہیں اپنے ساتھ اپنا خادم لے کر نہیں چل سکتے۔ اور جو مرید ہے اپنا خادم لے کر اپنے مرشد کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا کہ میرا خادم میری خدمت کرے گا، تو نہیں، وہاں پر تمہیں کسی اور کی خدمت کر کے، تمہیں ان کی صحبت حاصل کر کے، ان کی اتباع کر کے ان سے علم لدنی لینا ہے۔
اس لیے سب سے پہلے خضر علیہ السلام نے یہ کنڈیشن پیش کی کہ ایک ہی آدمی چلے گا، اور وہ بھی کون ہوگا، کیا کرے گا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم کو استطاعت نہیں ہے کہ تمہیں یہ میرے ساتھ جو ہے اتباع کر کے صبر کر سکو۔ صبر سب سے پہلے صبر کی تلقین ہو گئی۔ کس بات کی صبر، کس کے لیے صبر، کیوں کرنا ہے صبر؟ جب مرشد کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ کیوں صبر کرنے کی ضرورت پڑی؟ تو وہ خود ہی وضاحت کرے، وہ کیسا تصبیرو، اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے اے موسیٰ، علی ما لم تحط به خبرا، علی اس بات پر لم تحط به خبرا، جس بات کو تو جانتا ہی نہیں ہے، وہ ایسی بات ہے جس کا احاطہ تیرا علم نہیں کرتا، تو تیرا علم اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ جب تو ایسی بات ہے، ایسا علم ہے، ایسا تصویر، تو کیسے صبر کرے گا؟ علامات تو بھی خوب، یہ جو ہے آداب ہیں جس کے بعد علم لدنی ملتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے، اور اسی طرح پیر اور مرید، مرشد اور مرشد کے درمیان، مرشد کا اچھی طرح سمجھ لینا، کسی کو بھی چراغ چلنے والے کو مرشد یا مرشد ایسا نہیں ہوتا، وہ مرشد جو ہوگا اس کے ساتھ مرشد یعنی رشد حاصل کرنے والا، وہ آج فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں پیر اور مرید۔ مرید عربی لفظ ہی ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے فارسی میں بھی، یہ مرید استاد اور شاگرد۔ کون سے استاد اور شاگرد؟ یہ مدرسے کے استاد اور شاگرد نہیں ہیں، بیل بجی تو نکل کے چلے گئے، حضرت السلام علیکم پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں بات، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تمہیں رہنا ہے، لن تستطیع معی، میری معیت میں رہنے کا تم کو صبر نہیں، تو مرشد کے معیت میں یعنی کہ اس کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ تو علم لدنی حاصل کرنا ہے تو کیا شرائط ہیں، یہ ہمیں اس سے معلوم چلتا ہے۔ اور آداب کیا ہیں؟ ان کے آداب میں سب سے پہلی بات انہوں نے بتائی کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اس بات پر صبر کرنا ہوگا، وہ ایسا علم، ایسی باتیں ہوں گی جس بات کا تمہیں کوئی علم، تمہارا اس بات کا احاطہ نہیں کر سکے گا، تمہارے علم کے دائرے میں وہ باتیں اور وہ کام نہیں آئیں گے۔ انہوں نے وہ کیسا تصبیرو علامات بھی خبر، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو ایسے جلال والے ہیں کہ وہ کسی بات کی، کسی خطا اور غلطی کو تھوڑا سا بھی وہ تحمل کرنے والے نہیں، خطا یا غلطی نافرمانی کو وہ برداشت کرنے والے نہیں۔ آگے والا کوئی خطا یا غلطی یا گناہ کرتا ہے تو فوراً اسے وہ روکنے والے اور اس پر جو ہے اس کو سزا دے ڈالنے، ایسے رسول اور نبی ہیں جو بہت ہی جلال والے، ایسے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو آپ پائیں گے اے میرے مرشد کیا پائیں گے؟ انشاءاللہ صابرا، صابرا ولا عاصی لک امر، اور نہ میں آپ کے امر کی یعنی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میں کیا نہیں کروں گا؟ دو کنڈیشن ہیں، اب یہ بات بھی آ گئی، تم ستجدونی انشاءاللہ صابرا
ولا آسی لک امرا۔ یہاں پر آداب شیخ ہے، جس کے اندر سب سے پہلی بات جو میں نے بولی وہ صحبت شیخ ہے، کہ اس کے اندر آپ کو ان کی معیت، ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ صبر کرنا پڑے گا۔ تو کیف تصبروا، اور تم کس طرح صبر کرو گے؟ ایسی باتیں اور ایسے احکام اور ایسے کام ہوں گے جو تمہارے علم میں نہیں آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ، یہ جو ہے انبیاء کے ساتھ، رسول کے ساتھ ایک جلیل رسول کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلوک کرنے کو حکم کیا ہے، تو یہ جو ہے کسی کی دل میں شیوخ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم باطن و لدنی حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی آداب اور ایسے ہی طرق رکھے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں گزر کر ہی ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ میں اس کی وضاحت میں بہت کچھ اور بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ کا وقت ہو چکا، آپ کا صبر سب سے پہلے تو صبر کی ہی بات ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ صبر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اگر 10 گھنٹے سے بھی زیادہ کہتے شاہ صاحب، پہلے تو روزانہ ہمیں سننے نہیں ہوتا، 3-4 دن تو ہم غائب رہے، آج حاضر ہوئے، کر لیے تو اور بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ کے کلام پاک کو جو سن رہے ہیں اسے ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے شرح صدر فرمائے اور ہمیں اس کی فہم عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اور ہماری روح کو اس سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذاتی علوم سے ہمارے سینوں کو سرفراز فرمائے، اور ہمیں اس میں سیکھنے اور اللہ کی طرف چلنے کے سلوک کو ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اور آداب شیوخ سمجھنے کی اور اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قرآن کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمارے تمام حاجتوں کو روا فرمائے، ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں جو شفا ہے، اس کے سننے سے جو شفا ہے، ان تمام مریضوں کو، ان تمام بیماریوں کو، ان تمام بیماروں کو اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی بیماریوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب ہو، اور ہم سب صحت یاب ہو جائیں، اور ہم صحت کے ساتھ جئیں، صحت کے ساتھ ہم اللہ کے پاس پہنچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ضرورت کو آنے سے پہلے تو جانتا ہے، تمام دشمنوں کو تو جانتا ہے، پالنے والے تمام دشمنوں کو تو زیر فرما، ہماری خریداری سے ہمیں سبکدوشی عطا فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور ہر طرح سے ہمیں امن و امان سے رہنے کی، ہمیں زندگی بسر کرنے کی، ہمیں موقع اور حالات ہمارے ہموار کر دے، واسطے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔